السلام علیکم، میں ہوں فیصل نذیر قریشی اور ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اچھا، آج کل کی ڈیجیٹل ایج میں انفلوئنسرز کی بہت زیادہ پاور دیکھی جا رہی ہے۔ جس کا سکرین پہ سب سے زیادہ قبضہ ہے وہ اپنے نظریات بھی اچھے طریقے سے بیچ سکتا ہے، یا پھر کوئی اگر پولیٹیشین ہے تو وہ اگر گڈ لکنگ ہے، اس کے سٹیٹس بہت اچھا نظر آ رہا ہے، امیر ہے، اچھی گاڑیوں میں یا وہاں پھر رہا ہے، اچھا اس کا ٹک ٹاک بن سکتا ہے، تو وہ اگر کوئی عام سی بات بھی کہے گا تو لوگوں کو وہ سچ لگنے لگے گی۔ انسانوں کی سائیکالوجی میں یہ ہے کہ دراصل جو ان کے انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اگر اس طرح کے وہ بننا چاہتے ہیں تو وہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کو وہ کاپی کرتے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کرنے سے ہم بھی اسی طرح بن جائیں گے۔ ایرسٹوٹل کی ریٹورک اگر آپ نے پڑھی ہے، یا پھر دا ہالو ایفیکٹ ایڈورڈ لی، یا پھر سائیکالوجی آف پرسویشن، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو اپنے نظریات بیچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اچھا دکھا کے گڈ سپیکنگ سکلز یعنی اچھا بولنے کا انداز، آپ کی جو سٹیٹس ہوتا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ آپ اگر کوئی ہارمفل قسم کی بات بھی کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو وہ سچ لگنے لگتی ہے اور زیادہ سے زیادہ فالوئنگ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات کروں گا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی نالج شیئر کروں گا تو لوگوں کو کم وہ لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کے آگے پیچھے یعنی کہ اچھا سا بیک گراؤنڈ، اچھا کیمرہ یا اچھی شکل، اچھی آواز والا بندہ کوئی اگر بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو لوگ زیادہ سیریس لیں گے۔ یہ انسانوں کی ایک نیچر ہے۔ تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل کچھ یوٹیوبر مولانا حضرات، جو کہ ان کے پاس انہیریٹڈ ویلتھ بھی ہے، اپنے خاندان سے ملی ہوئی زمینیں اور چیزیں کرائے پہ لگی ہوئی پہلے سے، بہت سارے پیسے، اچھی گاڑیاں، تو لوگ ان کے ویسے بھی فین بن جاتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی قسم کا نالج اگر لوگوں سے شیئر کر رہے ہوں گے تو لوگوں کو وہ ٹھیک لگنے لگے گا۔ جو وہ باتیں کرنے لگیں گے، اوورآل پوری سوسائٹی کا ایک بیہیویئر ہی اس طرح کا بن جاتا ہے۔ جب نیا کیمرہ وغیرہ ایجاد ہوا تو جو مولانا حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر اسلامی ہے، اور اس پہ کافی زیادہ فتوے وغیرہ لگے اس پہ، اور جب تھوڑے ہی ٹائم بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر گناہ کو ٹالریٹ کرنا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، اور پھر ہم کیمرے کو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اپنی معاشرے میں، بلکہ اب تو مولوی بھی اس پہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ جب سے یوٹیوب وغیرہ آیا ہے پاکستان میں، سوشل میڈیا، تو جو مولوی حضرات تھے، جس طرح سے میں نے کوالٹیز بتائی ہیں، وہ والی کوالٹی اگر ان مولوی حضرات میں ہے تو ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ پھر تو وہ بیٹھ کے کچھ بھی کریں گے، لطیفے سنائیں۔ ویسے بھی لطیفے تو انٹرنیٹ پہ آپ سارا دن، یعنی کہ اگر آپ کوئی ریلز وغیرہ اسکرول کرتے ہیں تو لطیفے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جب مولوی کوئی سنا رہا ہو تو آپ کو ایک یونیک سا ایک چیز لگے گی تو آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کی بات کو سن کے اپنے طریقے سے پڑتال کر کے اس نالج پہ عمل کرنے کی بجائے لوگ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کی منوان بات مان لیتے ہیں، اور بس وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ جتنے بھی جو اسلام سکھانے والے لوگ ہیں وہ سارے ہی غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں مفتی طارق مسعود کو۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے انٹرنیٹ پہ ملینز آف فالورز ہیں، اور میری نظر سے صرف ایک جو ہے وہ چینل گزرا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مفتی طارق مسعود فنی، مفتی طارق مسعود سپیچز، مفتی طارق مسعود کلپس، اور کئی قسم کے چینلز ہیں۔ تو یہ موصوف جو ہے وہ بہترین قسم کے پروٹوکول کے ساتھ یہاں وہاں جاتے ہیں، اس کے اوپر میوزک لگا ہوتا ہے اور بڑا گوس بمپنگ ان کے فالورز کو لگتا ہے، اور بہترین قسم کی گاڑیوں میں یہاں وہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک انفلوئنسر ہے، وہ غریبوں کو وہ برا بلا کہہ رہا تھا، انہوں نے تنقید کی تو وہ آگے سے ان کو جواب دے رہا تھا، خود یہ فارچونر میں پھرتے ہیں کراچی میں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غریب ہی رہیں۔ سپر ڈوپر بہترین قسم کی زندگی یہ جی رہے ہیں، جس طرح سے ایک بندے کو ایک بہترین کوالٹی آف لائف جس کی خواہش کرتا ہے ہر کوئی، وہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ان کا یہ کلپ ذرا آپ سنیں ذرا۔ بیگم بول رہی ہے میں نے جاب کرنی ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ بیگم اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بیوی گھر کی چار دیواری میں بہت اچھی لگتی ہے۔ غیرت مند غریب کی ایک دن کی زندگی بے غیرت مالدار کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو، لیکن بیوی کہاں اچھی لگتی ہے؟ گھر کی چار دیواری۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں۔ یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے۔ کسی گھر میں کبھی قحط نہیں پڑا، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان میں نا کچھ سمر ٹی وی تھا، پتہ نہیں کون سا ٹی وی، اس میں کوئی اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو، تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا، مجھے وہ وسیم تھا جو
बहुत ही ज़बरदस्त एक विज़डम है इस नॉलेज के अंदर। आप जो सुन रहे हैं, आपने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी इनको फॉलो करें। अब इनके इस जुमले पे ज़रा आप गौर करें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मर्द कमाते हैं और औरतें खाती हैं। जिन लोगों की औरतें कमाती हैं वो बेगैरत हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक क्योंकि मर्द कमाते हैं और औरतें खाती हैं तो किसी घर में कैद नहीं आया। आप अगर किसी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वो छोड़ दें, वो जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जो भी आप कर रहे हैं आप छोड़ दें। ये सुने आप ज़रा, इसके अंदर डेप्थ देखें ज़रा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी घर में कोई कैद नहीं आया। अब ये कैद अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वुमेन इन वर्क फोर्स कहाँ पे हैं, यूरोप और अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा कैद वहाँ पे है। कितनी ज़्यादा गुर्बत है, रोज़ हमसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। जापान में, जापान वालों ने अभी हमारे IMF से पैसे मांगे हैं, कितनी यानी कि बेगैरती का एक मामला है। तो ये सारी की सारी जो है ना बेगैरत कौमें हैं। पहले मैं भी भटक गया था, लेकिन ये जो मुफ्ती मसूद साहब के क्लिप देखने के बाद मैं भी फिर राह रास्त पे आ गया हूँ। दुनिया में जो आर्मी जो है वो मर्दों से रिलेटेड एक शोबा है। तो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में आर्मी में ख़वातीन हैं वो है इज़राइल की आर्मी देखें कितनी वीक है। जितने भी अब इस्लामी ममालिक हैं, 57 इस्लामी ममालिक, वो इस वजह से इज़राइल के साथ लड़ाई करने से बाज नहीं रहते कि उससे डरते हैं, बल्कि ये गैरत वाला मामला है। क्योंकि औरतों की फ़ौज के साथ आप लड़ेंगे तो कितनी बेगैर, यानी औरतों से कोई लड़ता है, कोई गैरतमंद शख्स औरतों से लड़ेगा? हम लोग जो है वो क्योंकि गैरतमंद हैं तो इसलिए इज़राइल की आर्मी वीक है, पैसे भी उनके पास नहीं है, कैद आता रहता है वहाँ पर रोज़। हमसे भी इज़राइल वाले कर्ज मांगने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैद जो है वो वहाँ पर है। आप लोग अगर हिदायत पाना चाहते हैं तो अभी जाएं, जाके मुफ्ती मसूद साहब को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात इसी वीडियो के अंदर ये सुने ज़रा, जो इसने दोबारा सुन लें आप। कोई स्कॉलर्स बैठे हुए थे, खातून ने फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आप जॉब कर सकती हो। तो जॉब के दौरान मेरा आंकड़ा हो गया किसी बंदे से ना, किसी का जिक्र कर रहे हैं कि उसका आंकड़ा हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपनी बीवी को ये अलाउ करेंगे कि वो जॉब करे तो ज़ाहिर है किसी के साथ आंकड़ा हो जाएगा। तो आप किसी गरीब लड़की के साथ शादी करनी है, क्योंकि अगर आप 50 साल के हैं तो 16 साल की लड़की तो वैसे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप गरीब लड़की के साथ शादी करेंगे तो फिर थोड़ा सा म्यार आपका बुलंद हो जाएगा, उसका थोड़ा गिर जाए, तो उसका बाप आपको ईजीली उसका रिश्ता भी दे देगा। तो वो जब 16 साल की लड़की और आप इतने बड़े होंगे तो आपकी बीवियाँ भी यानी कि 4-5 होंगी, तो फिर जो है वो आप उसको अगर जॉब अलाउ कर देंगे तो कितनी बेगैरती फैल जाएगी, उसका तो किसी के साथ चक्कर चल जाएगा। और कम उम्र से कर ले तो वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी एक तो अय्याशी है। कौम के यहाँ ज़िना करना भी कोई बुरा अमल, ये भी आपने चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है। तो ये वाला क्लिप ज़रा सुने। चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। अब यहाँ पे मेरा ईमान थोड़ा डगमगा गया है, क्योंकि उलमाए हक को जो है उन पे सवाल उठाना एक गुमराही का मामला है। क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी है तो मैं ये अल्फाज दोहरा ही नहीं सकता। अब क्या पता यानी कि मुझे माफ़ी मिले या ना मिले, क्योंकि उलमाए हक को इस तरह से उन पे सवाल उठाना बहुत ही गलत काम है। लेकिन एक मसला है, ये जो 4 साल वाली इन्होंने बात की है ना, ये 4 साल की लड़की से शादी का इन्होंने जिक्र किया है। तो जो बिगड़ा हुआ यूरोप है, अमेरिका और वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने जो पोर्न की वेबसाइट बनाई है, पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त पोर्न देखने वाली जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 में आते हैं। उसका मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि रेलेवेंट है ना तो हमारी सोसाइटी में। लेकिन ये इस तरह की यंग गर्ल के बारे में आप पोर्न की वेबसाइट पे भी सर्च नहीं कर सकते। पिछले दिनों अगर आपने चंद साल पहले BBC की एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक की वेबसाइट पे बाकायदा फ़ाइन हुआ है। इस तरह का SEO सिस्टम है या एल्गोरिथम उन्होंने डिज़ाइन किया है कि लोग वो सर्च कर पा रहे थे। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ सर्च करेंगे यंग लड़की के बारे में या फिर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में या चाइल्ड सेक्स के बारे में, तो फौरी तौर पे FBI आपको पकड़ लेगी। तो ये बहुत यानी कि मुझे नहीं समझ आती। लेकिन वो लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन शादी का मामला थोड़ा अलग है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी वो बिगड़ा हुआ यूरोप, यानी कि उन्होंने अपने एल्गोरिथम जो इंडस्ट्री की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इस तरह से सेट किया हुआ कि ये चीज़ें आप सर्च भी नहीं कर सकते। अच्छा, इनका एक और ये क्लिप है, ये ज़रा आप सुने। इतनी तरक्की कर ली जापानियों ने, मैंने उनकी ट्रेनें देखी, उनके वॉशरूम भी ऐसे टेक्निकल किस्म के हैं और इनके ओवन, उनकी मशीनें देखी। मेरा ख्याल ये था कि जापान में कब्रिस्तान नहीं होंगे, मेरा ख्याल ये था, वहम होने लगा था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की जिस कौम ने की है वो क्यों मरेगी भाई। एक बटन लगा लो,
جیسے ہی مرنے لگے لوگ بٹن لگایا عمر 10 سال بڑھ گئی تھی. تو اتنی ترقی تو کر لی ہے انہوں نے. واش روم آپ جاؤ نا تو آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا. اتنے سمجھدار جس قوم کے واش روم ہیں تو بندے کتنے سمجھدار ہوں گے. میں حیران ہو گیا, وہاں بھی قبرستان ہے بھائی. سن لیا ہوگا آپ نے. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں جاپان گیا اور جو باتھ روم ہے اس کا ڈھکن خود بخود کھل جاتا ہے. ہاتھ جو ہے وہ نیچے پانی کے لے کے جائیں وہ ٹوٹی کے تو وہ خود بخود کھل جاتی ہے. سینسر والا سسٹم ہے. لیکن کیا فائدہ اس ٹیکنالوجی کا کہ موت تو ان کو آنی ہے. قبرستان تو تھے وہاں پہ, موت کو شکست دی اس سائنس نے؟ نہیں دی. اب اندازہ لگائیں جس بندے نے کیمرہ بنایا کیا فائدہ اس کو, وہ تو فوت ہو گیا, مر گیا. اس کو تو کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی آخرت بہتر ہوتی. جس نے بجلی بنائی, جس نے یہ انٹرنیٹ بنایا, انٹرنیٹ پہ چیزیں ڈیولپ کی, وہ تو یعنی کہ کتنی حماقت ہے اس دنیا میں. طارق مسعود صاحب کو اگر انگریزی آتی ہوتی تو وہ یورپ میں بھی اس وقت تبلیغ کر رہے ہوتے اور لوگوں کو ہدایت دے رہے ہوتے. یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے, یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کوئی چیز ایجاد بھی کرتے ہیں تو کیا فائدہ, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ اس چیز پہ لگے رہتے ہیں, وہ ایجاد ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اسلام کی طرف واپس آ جائیں اور تہجد نوافل پڑھیں. نمازیں تو 5 ہی ہوتی ہیں, وہ تو خیر آپ کام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل پڑھیں. اور جو بغیرتی کی امیری ہے نا, اس سے غیرت مند جو امیر ہوتا ہے نا, جو اسلامی ہوتا ہے, وہ بہتر ہوتا ہے. تو آپ لوگ اگر بھٹک گئے ہیں سائنس کی طرف تو واپس آ جائیں اپنے دین کی طرف. یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ دنیا جو ہے وہ بالکل فانی ہے. آئنسٹائن نے کیا اتنی ساری ایجادات کی, اتنے سارے نیچرل لاز ڈسکور کیے اللہ کے بنے ہوئے, تو کیا اس کو موت نہیں آئی, مر گیا, کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ وہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جو بھی پروگریسو کنٹری ہوتا ہے وہ 50 سال آگے کا سوچتا ہے, اور جو پروگریسو انسان ہوتا ہے, فرد ہوتا ہے, وہ 5 سال آگے کی سوچتا ہے. یعنی کہ 5 سال آگے میرے ساتھ کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو 5 سال آگے کی, تب جا کے وہ پروگریسو ہوتا ہے. 5 سال آگے کا کیا فائدہ, آپ کیا پتہ ابھی فوت ہو جائیں. اب میں نے یہ گھر بنایا ہے, کیا فائدہ, میں کیا پتہ کل فوت ہو جاؤں. تو مجھے جتنا ٹائم میں نے اس گھر بنانے پہ لگایا, یہ موبائل خریدا ہے, یہ کمپیوٹر, یہ تو مجھے عبادات میں صرف کرنا چاہیے تھا. یہ تو بہت ہی حماقت ہے. یہ ہم بالکل بھٹک گئے ہیں. ابھی جو ہمارے حالات ہیں, ہم IMF سے ابھی ہمیں تھوڑے بہت پیسے مانگنے پڑتے ہیں, وہ کیوں ہے؟ وہ ہم دین سے دور ہیں. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ دنیا میں دین کی معاملات میں سب سے آخری نمبروں پہ ہم آتے ہیں. افغانستان دیکھ لیں, وہاں پہ سب سے زیادہ اسلام ہے, سب سے پراسپر ہے, وہ جیتا ہوا بھی ہے. اور دوسری مثال جو مولانا صاحب نے خواتین کی دی تھی, تو سب سے زیادہ خواتین کی ورک فورس جس ملک میں نہیں ہے وہ کون سا ہے؟ افغانستان ہے. تو کتنا زیادہ ان کی پراسپیرٹی ہے وہاں پہ. اور جن ممالک میں ہے وہاں پہ آپ قید دیکھ لیں. جب آدم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس سے ہی لوگ ہٹ گئے ہیں, تو پھر کیا آدم علیہ السلام نے, آپ دیکھیں AI کبھی یوز کیا تھا؟ تو آپ لوگ چیٹ GPT استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں, بالکل گمراہ ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے یہ. پھر تو یہی حال ہوگا نا جو جاپان کا ہے اور بڑے وون ممالک کا ہے جہاں پہ خواتین کی ورک فورس زیادہ ہے. اس کا یہی حال ہے کہ سارے لوگ جو ہے واپس آ جائیں, اپنے واپس دین کی طرف آ جائیں. یہ آپ لوگوں کو آخرت میں بہت زیادہ. اور دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ سارے لوگ ان چیزوں پہ لگ گئے, اب یہ جو مولانا صاحب مفتی صاحب ہیں, ان کے فالوور کہاں سے آئیں گے؟ ان کو فالو کون کرے گا؟ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ علماء حق کے فالوور ہی ختم ہو جائیں گے. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے, سائنس ٹیکنالوجی AI سے اویئر کریں گے اپنے بچوں کو, تو وہ تو مفتی صاحب کو کون فالو کرے گا؟ تو پھر تباہی پکی ہے, پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ پکا ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ابھی تک تو میں کچھ شاید طنز کر رہا تھا یا کیا تھا, تو ابھی ہم آ جاتے ہیں ذرا سیریس چیزوں کی طرف. اب یہ مولویانہ سوچ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز کیسے ہوتی ہے, اور اس کا نقصان کیا ہے, اور مولوی اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے. وہ سوچ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں ایک کلپ سن رہا تھا, شاید انڈیا کا تھا یا کیا, وہ روڈ شو کر رہی تھی ایک خاتون, وہ لوگوں سے شریعہ لاء کے بارے میں پوچھ رہی تھی. تو اس میں ایک مسلم لڑکا تھا, تو مسلم لڑکا کہتا ہے کہ شریعہ لاء جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس نے اگزامپل دی سعودی عرب کی کہ سعودی عرب میں شریعہ لاء ہے تو کتنی زیادہ پراسپیرٹی ہے وہاں پہ, سونے کی انہوں نے بلڈنگز بنا لی ہیں. UAE میں شریعہ لاء ہے تو دیکھیں انہوں نے کتنی زیادہ پراسپیرٹی ہے. لوگوں کو یہ آئیڈیاز نالج نہ ہونے کی وجہ سے صرف جو اوپر سے ان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سائنس کا بول بالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو جو ہے وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے مفتی ہو جانا چاہیے, ہمیں صرف اسلام نافذ کر دینا چاہیے. جو کامن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہمارا لٹریسی ریٹ کتنا ہے آپ خود اندازہ لگائیں. یہ جس طرح مولانا صاحب کی ایک ویڈیو وہ دیکھیں گے, کافی زیادہ اس کو لائک کریں گے, ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ
جتنا زیادہ آپ اسلامی ہوں گے، جتنے زیادہ آپ مذہبی ہوں گے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا بھی۔ کنٹریز میں آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں، UAE کی مثال لے لیں، وہ دونوں آئل بیچتے ہیں، ہمارے پاس وہ آئل نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ پروڈکٹیو ہوں، بے شک وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اور عورتیں ہوتی ہیں وہ ناچ گانا کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے گا اور ہم خوش ہوں گے، بلکہ وہ ایک شخصیت ہوتی ہیں اور وہ معاشرے کو برابر تشکیل دیتی ہیں۔ اب یہ جو سوچ ہے یہ لوگوں کے مائنڈ میں اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہے کہ جتنے زیادہ آپ مذہبی، جتنے زیادہ آپ اسلام کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ ویلتھ دے گا۔ جب ملکوں میں اگر دیکھیں تو سعودی عرب کو، اور افراد میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مولانا صاحب ان کے باپ کی دولت ہے، یہ جتنی بھی ہے، یا پھر یوٹیوب سے جو آ رہی ہوگی تھوڑی بہت۔ اس کے مقابلے میں جو کامن بندہ ہے اس کے پاس کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے، جس طرح کی زندگی یہ مولانا خود جی رہے ہیں، اور ان کے فالوور ظاہر ہے جب ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی تو کیوں ملک ریاض جا کے ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے کیوں نہیں بیٹھتا، تو ان کے فالوورز کی تعداد کم ہو جائے گی، تو یہ لوگوں کو پراسپر ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ خاص قسم کی ایک سوچ ہے جو لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے اور پھر ان کو سائنس اور ماڈرنائزیشن سے دور رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش تقریباً یہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے غریب ممالک میں سے ایک ہوتا تھا جب یہ آزاد ہوا تھا، ابھی شاید افغانستان ہے۔ بنگلہ دیش نے صرف ایک کام کیا کہ وومن کی ورک فورس کو بڑھایا اپنے ملک میں، اور وہاں پہ ایک بہتری آنا شروع ہو گئی۔ وہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا سے بھی اچھا پرفارم کرنا شروع ہو گیا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی بالکل انوالومنٹ نہیں تھی سوسائٹی میں، بالکل کہ عورتوں کو چیز سمجھنا نہ کہ شخصیت، اسلام نے یہ چیز جو ہے وہ متعارف کروائی ہے، تو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اسلام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نام ہمارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ آپ کو ان کی وائفز کے نام پتہ ہیں؟ یقیناً پتہ ہوں گے۔ وہ کیا کرتی تھی، انہوں نے زندگی میں کیا کیا کیا، یہ بھی پتہ ہے۔ ان کی بیٹیاں فاطمی سلطنت کے نام سے سلطنت بھی بنی تھی یہ، اور ان کی وائفز جو حضرت عائشہ ہیں انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، یعنی کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن۔ اب آپ مجھے ذرا نام بتائیں، محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کنگ ہیں، ان کی وائف کا نام بتائیں آپ مجھے۔ ان کی کئی وائفز ہیں، نہیں پتہ ہوگا۔ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، نہیں پتہ۔ ان کے والد کی جو وائف ہیں یعنی کہ ان کی امی، بتائیں، نہیں پتہ آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام نے عورت کو مقام دیا تھا وہ مسلمانوں نے اپنی عیاشی کے لیے یکسر بدل کے انہوں نے سب کچھ رکھ دیا۔ اب وہ کلچرز کے حصہ ہو گیا۔ بغیرت، جس طرح سے مولوی صاحب نے کہا کہ بغیرت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عورتیں کام کرتی ہیں، تو یہ بغیرت کی ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے کہیں پہ یہ دیکھا ہے کہیں اسلام میں کسی بھی جو حدیث، حالانکہ بڑی کوئی ان کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی زیادہ تر حدیث کی، لیکن پھر بھی آپ مجھے حدیث سے بھی کہیں سے بتا دیں کہ یہ بغیرت کی ڈیفینیشن یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو مولویائے کرام ہیں، جو علماء کرام نہیں، مولویائے کرام، انہوں نے اپنے فالوورز کو قائم رکھنے کے لیے اور ماضی میں بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کا استعمال کیا۔ اس لیے ایتھیسٹ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ تو ایک سوشل سسٹم تھا ان کے دنیا کو رول کرنے کے لیے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، بہرحال وہ آرگومنٹ اسی وجہ سے کرتے ہیں وہ۔ جہاں تک بات ہے کہ مولانا صاحب کے لطیفہ سنانا ایک اچھی بات ہے، لوگوں کا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ 4 سال کی لڑکی سے شادی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو چلو لطیفہ ہے، ہنسنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 4 یا 8 سال کی بیٹی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے ذرا اس لطیفے پہ ہنسیں۔ لوگوں میں ترقی پسند سوچ لانے کے لیے اور لوگوں کی فلرشمنٹ کے لیے ان مولویوں کو روکنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے اب پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں یہ اخلاقیات کا درس دینے چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ کلپ سنایا جب بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ یہ مولانا صاحب جو ہے وہ لوگوں کو چائلڈ ابیوز جیسے جرائم کی طرف ابھارتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی امیر نہیں ہوتا، وہ چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب بہت سارے لوگوں نے تنقید کی تو مولانا صاحب کا آپ ذرا اس پر وضاحتی بیان سنیں ذرا۔ پورا ایک طوفان بدتمیزی ایک میڈیا پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن جتنا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے اس سے بھی یہ واضح پتا چل رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کے لڑکی سے نکاح کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں۔ محض ایک مزاح کی بات ہے جس پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، لیکن اس بات کو سیریس لیا گیا اور سیریس لے کے اس پہ تمام علماء کو تنقید کا نشانہ، بعض ہمارے وزراء کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یوں کرنے کی ضرورت۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مزاح کی بات ہے؟ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
میں نے تو وہ مذاق میں کہا تھا. لوگ تو تنقید ہی اس بات پہ کر رہے تھے کہ آپ نے جو مذاق کیا ہے وہ مذاق ہی توہین آمیز ہے, چائلڈ ابیوز جیسے جرائم پر اکسانے سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے. یہ لینگویج اور ٹون اور کانفیڈنس دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ مولوی حضرات کی کتنی زیادہ بدمعاشی ہے صرف اور صرف لوگوں کی فالوئنگ کی وجہ سے, اور جو ترقی پسند لوگ یا پھر انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے والے لوگ ان مولوی حضرات کے سامنے کتنے بے بس ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ریپ یعنی کہ چائلڈ ابیوز کے جو جرائم ہیں اس کی طرف ترغیب دینے سے ریلیٹڈ لوگوں کے الزام کا جواب یہ مولانا صاحب کس طرح دیتے ہیں, یہ آپ خود سن لیں. بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ یہ جو بچیوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں انہی مولانا جیسے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچیوں کے جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں نا, وہ اس بیان کا جو پہلا حصہ ہے نا جس میں 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں, تو بچیوں سے جو ریپ کے ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے کو جس طرح سے گورنمنٹ کو لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینی چاہیے, جس طرح ہمارے ان پڑھے لکھے طبقے کو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے, یہ نکاح کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. شاید یہ وہی کلچر ہمارے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں جس میں لوگ مادر پدر آزاد ہوں اور بغیر نکاح کے کانٹیکٹ کے مرد اور عورت آپس میں زندگی گزاریں. شاید چھوٹے بچوں کے ریپ والے جرائم اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ نکاح کا کلچر پروموٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے. آپ سمجھ لیں ذرا, آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں آئی ہوگی, اس کا مطلب کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے لگا رہا ہوں, تو ان کے وضاحتی بیان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ خود جا کے سن سکتے ہیں. ایک اور جگہ لطیفہ سناتے ہیں کہ کوئی پرانا لطیفہ تھا, انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں سنایا ہے. اس کا کنٹینٹ یہ تھا کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنے کافر مارنے کا ثواب ملے گا, یہ کام کریں گے تو اتنا کافروں کو یعنی کہ مارنے کا ثواب ملے گا کوئی نیکی کرنے سے. تھا تو وہ لطیفہ دائرہ جس طرح کی سوسائٹی ہمارے پچھلے مولویوں نے بنا دی تھی وہ اس کی بیس پہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کسی نے وہ بنایا ہوا تھا, لیکن یہ مولانا صاحب جو کہ علم کا سمندر ہیں وہ لطیفہ سنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, لوگوں کو وہ بات بالکل نیچرل لگنے لگے گی کہ مسلم سوسائٹیز میں یعنی کہ کافروں کو مارنے کا ثواب ہے باقاعدہ, یعنی کہ 3 حج جتنا جس طرح ثواب ہم کہتے ہیں یہ چیز کرو گے تو کافروں کو مارنے جتنا. یہ لطیفہ بھی مجھے اگر کہیں سے مل گیا تو میں یہ اس میں پلے کر دوں گا ویڈیو میں. وہ میری نظر سے گزرا تھا اور پھر میں نے آگے کر دیا تھا سوشل میڈیا پہ. تو یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے سوچ ہے ان مولویوں کی کہ لوگوں کو پروگریسو کیوں نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ لوگ پروگریسو ہوں گے تو ان کی جاب چلی جائے گی. لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال نہیں ہو پائیں گے. راجہ کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں سیکولرزم آ جائے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ملحد ہو جائیں گے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ ایک ریلیجیس ریاست کے انڈر لوگ اگر اسلام چھوڑتے ہیں تو ان کو سزا ملے گی, اس وجہ سے لوگ اسلام میں رہیں گے؟ لوگوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ امیر ہونے کے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کے پاس انہیریٹڈ ویلتھ ہو یعنی کہ آپ کے باپ دادا کی اور آپ اس کو پھر انویسٹ کریں, یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, یا تو اچھی سکلز وغیرہ سیکھیں, یا پھر گھر کے یا ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگ کما رہے ہوں اور ہائی ویلیوڈ قسم کی جابز آپ کر رہے ہوں. جو پہلا طریقہ ہے وہ تو مولانا پہ پورا اترتا ہے. دوسرا وہ لوگوں کو ہونے نہیں دینا چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے تو ان کے فالورز ختم ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10,000 سال سے جو مولانا صاحب نے کہا کہ مردوں کی حکمرانی رہی ہے اس دنیا میں, اور واقعی مرد بناتے بھی تھے سوسائٹیز کو. آپ نے سنا ہوگا دور جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو مکہ میں قبائل تھے کچھ, وہ اپنے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے اس وجہ سے کیونکہ دوسرے قبیلے ان پہ حملے کرتے تھے اور ان کی بچیوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے. تو یہ لوگ زیادہ بوجھ اٹھاتے ہی نہیں تھے. جن قبیلوں میں عورتیں وغیرہ زیادہ ہوتی تھی تو ان پہ زیادہ چانسز ہوتے تھے ان پہ حملے ہونے کے, تو وہ لوگ مجبوراً اپنی بچیوں کو مار دیتے تھے کہ وہ دکھ نہ دیکھنا پڑے, وہ لونڈیاں بن کے کسی کی رہ رہے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصہ مردوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے. ہنٹر گیدرنگ کے زمانے میں مرد جو ہے وہ جا کے شکار وغیرہ کر کے لاتے تھے. اس کے علاوہ جنگیں لڑنا تلوار کے ذریعے, زور
چاہیے ہوتا تھا, عورتوں کا کام تو نہیں تھا وہ. اب جو آنے والا دور جو ہے وہ عورتوں کا ہے, یعنی کہ دماغی کام جتنے بھی ہوں گے وہ عورتیں سنبھال رہی ہوں گی, اور مرد جو ہے وہ صرف فزیکل, جس طرح سے ہماری لیبر زیادہ تر جاتی ہے مڈل ایسٹ میں, لو پینگ جو لیبر ہے. ہائی پینگ جابز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یورپ سے, جو دماغ استعمال کرنے والی جابز ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ تر وہ منگواتے ہیں یورپ سے, اور اپنے اسلامی بھائیوں کو پاکستان سے جو بلاتے ہیں وہ زیادہ تر کھمبے پہ چڑھنا, مزدور, ڈرائیور, اس طرح کے لوگ. آنے والے دور میں یہ جو فزیکل کام ہے یہ بھی روبوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اگر اس بارے میں ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سلمان ہیں, اسمارٹ پیرنٹنگ ان کے چینل کا نام ہے, میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہ جا کے سمجھیں. لیکن سمجھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہدایت کا راستہ ہے وہ نہیں چھوڑنا, لیکن نالج سمجھا کریں. کوئی نالج کوئی بھی ہو, ہمیں ہمارے نظریے کے اگینسٹ ہو یا نہ ہو, ہمیں ہر نالج جو ہے وہ کیری کرنا چاہیے. دنیا بالکل بدل رہی ہے. پچھلی 2 صدیوں سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو سلیوری تھی وہ ختم ہو جائے گی دنیا سے, یعنی کہ لوگوں کو غلام رکھنا ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہوگی. ایون کہ معذرت کے ساتھ جو مذاہب بھی ہیں انہوں نے بھی سلیوری کے بارے میں, اسلام نے حکم تو نہیں دیا لیکن ایک نیچرل فیکٹ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ غلاموں کو یہ کرو یہ کرو. تو آنے والے دور میں عورتوں کا انوالومنٹ سب سے زیادہ ہوگی. اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی ہیں تو بیٹی کو ایکولی آپ ٹریٹ کریں, اس کو سائنس پڑھائیں, صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ بچپن سے ہی آپ طے کر لیں کہ آپ نے شادی کس کے ساتھ کرنی ہے. وہ پہلے والا زمانہ بالکل چلا گیا ہے. اگلی صدی میں عورتوں کی حکمرانی ہوگی. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر سلمان صاحب نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا بدلہ لیں گی, لیکن بدلہ لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل میں بدلہ لیں گی, لیکن ہسٹری اور نیچر کا ایک طریقہ ہے کہ جب چیزیں بدلتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے واقعی یعنی کہ وہ اوینج کر رہی ہوتی ہیں, ایک جو طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ان کی جا کے لازمی ویڈیو دیکھیں. تو اس طرح کے مولویوں کو آپ کے بچے اگر فالو کر رہے ہیں یا ان کے لطیفے بھی اگر سن رہے ہیں تو آپ ان پہ نظر رکھیں. یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.